الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الکلام الی اللہ ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک نفسک۔ ایک حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اور اس حدیث میں یہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا، اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور جو یہ بتایا گیا کہ ایک ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو نہ ماننا۔ اگر کوئی شخص ہماری زندگی میں ہم کو کسی کام کی یا غلط کام کے لیے رکنے کی نصیحت کرتا ہے اور ہم اسے نہ مانیں یا اس کا الٹا جواب دیں، تو یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ کیا حدیث ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابغض الکلام الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض کلام، مبغوض بات، ناپسندیدہ بات، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بات ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ جملہ، یہ بات پسند نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ان یقول الرجل للرجل، ایک آدمی کسی آدمی سے کہے، کوئی بھائی ہے، کوئی شخص ہے، کسی آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہے اتق اللہ، بھئی اللہ سے ڈر۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو دیکھتا ہے، بھئی یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ کا خوف نہیں ہے، منمانی کر رہا ہے، چاہے وہ حقوق کے معاملے میں ہو، لوگوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، کسی نے نصیحت کر دیا بھئی اللہ سے ڈر، لوگوں کا حق مت کھا، جائیداد کے معاملے میں ہو یا اس کے علاوہ کسی دنیا کے کسی معاملے میں ہو، اگر اس کی زندگی میں منمانی ہے، اللہ سے بغاوت ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اور کسی نے اس کو نصیحت کیا بھئی اتق اللہ، بھئی دیکھو اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اس نے اللہ کا واسطہ دے کے اس کو ڈرایا، اللہ سے ڈر، تو اس نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ فیقول، تو وہ کہے، کیا کہے؟ علیک نفسک، اپنا دیکھ بھائی، تو اپنا دیکھ، مجھے نصیحت مت کر، سب پتا ہے میرے کو، کچھ لوگ بولتے ہیں نا سب معلوم ہے، اپنا دیکھو۔ یہ کلام، یہ جملہ، سب سے پہلی بات اس حدیث میں کہا گیا ان ابغض الکلام، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ بات ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جملہ جو آدمی نصیحت کرنے والے کو پلٹ کے جواب دے بے اپنا دیکھو، مجھے نصیحت مت کر، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض بن جاتا ہے یہ کہنے کی وجہ سے، اور اللہ کی نگاہ میں جو مبغوض بن جائے، کب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، ڈرنا چاہیے۔ ہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تکبر کی پہچان ہے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہ ماننا تکبر کی علامت ہے۔ کیوں نہیں مانا؟ بڑائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سب پتا ہے میرے کو، ٹھیک ہے مت بتاؤ، سب اپنا دیکھو تو معلوم، یہ تکبر ہے، اور تکبر انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، بہت بری چیز ہے۔ تکبر انسان کو ہدایت سے روک دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ اسے ڈرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں پہلے انکار کر دیا، پھر دوبارہ آپ نہیں مانتے۔ ایک بار جب آدمی کسی کی بات انکار کر دیتا ہے نا، پھر دوبارہ نہیں مانتا ہے۔ آپ کسی کو نصیحت کریں، اگر پہلے ہی اسٹیپ میں آدمی بولا ٹھیک ہے بھائی اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے مجھے ٹوکا، مجھے بتایا، انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، یہ جملہ، یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، آدمی ایکسیپٹ تو کیا، ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اگر پلٹ کے یہ جواب دے علیک نفسک، بھائی اپنا دیکھو، تم مجھے مت بولو، تو یہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، یہ تکبر ہے، تکبر کی علامت ہے، اور آگے بہت سارے نقصانات ہو سکتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے شریعت کے بہت سارے معاملے میں وہ جو ہے نافرمان بنتا چلا جائے، اور آگے ہو سکتا ہے شریعت سے بھی باہر ہو جائے، کفر تک چلا جائے، کیونکہ یہ انسان کو بہت خطرناک چیز ہے کہ نصیحت۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس قوم میں نصیحت کرنے والے نہ ہوں، جس قوم میں نصیحت کرنے والے موجود نہ ہوں اس قوم میں خیر نہیں، اور نصیحت کرنے والے ہیں لیکن لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، اس قوم میں بھی خیر نہیں ہے۔
اگر نصیحت کرنے والے نہ مانیں، نصیحت قبول کرنا چھوڑ دیں، مانے ہی نہیں، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں چاہے وہ والدین نصیحت کرنے والے ہوں اولاد کو، چاہے ہماری زندگی میں کوئی ہم سے زیادہ علم والا نصیحت کرتا ہو، ماننا چاہیے، کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے، سب مجھے پتا ہے مت بتاؤ، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ نصیحت نہ ماننے کی سزا کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ مبغوض بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہے نصیحت قبول کرنے کی توفیق بھی دے، اور ہر اچھی بات جو ہم کو کوئی بتائے تو اسے لینے کی، اسے قبول کرنے کی، اپنی زندگی میں اسے لانے کی اللہ توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔